جی عزیزو، جیسا کہ ابھی آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پاک کلام میں سے بہت سی چیزوں کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنانا ضروری ہے۔ دیکھیں جی، پاک کلام میں صاف لکھا ہے، تیرا پاک کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ دیکھیں جی، اب قدموں کے لیے چراغ صرف اس لیے نہیں ہے کہ جی ہم نے کہیں جانا ہے، لالٹین ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، کوئی ٹارچ لائٹ ایسے ہوگی، نہیں۔ وہ یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر، ہر فیصلے پر پاک کلام ہمارے لیے روشنی ہے، چراغ ہے۔ ہم بہت بار اس چیز کو ڈینائی کر جاتے ہیں کہ پاک کلام کو پاک کلام کی جگہ رہنے دو اور دنیا کو دنیا کی جگہ رہنے دو۔ یقین جانیں، اگر پوری دنیا نے ایک ہی کتاب کو مشعل راہ بنایا ہوتا تو آج پریشانیاں نہ ہوتی۔ سن باتھنگ کے لیے لوگ جو سے ہیں وہ دوسرے طریقے سے چلے جاتے ہیں۔ پانی کے اندر جانا ہو تو پورے کپڑے پہن کے جاتے ہیں۔ یقین جانیں، میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مگر یقین جانیں کہ آج ان سب چیزوں کا اثر آج ہمارے اور ہماری نسلوں پر بہت برا ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت سی قومیں جو پہلے بھی خدا کو اور اس کے کلام کو نہیں مانتی تھیں، ہم نوح کے زمانہ میں دیکھ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں، حضرت ابراہیم کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں، لوط کے زمانے میں دیکھ سکتے ہیں، اس وقت بھی لوگ خدا کے کلام کو نہیں مانتے تھے۔ اور آج وہی قومیں بڑی ہوتی ہوئی آج بھی وہی قومیں مسیحیوں کو خراب کر رہی ہیں، اور مسیحیوں کے نام کو بھی خراب کر رہی ہیں، کیونکہ جہاں پہ گورا آ جائے نا، سمجھو وہیں پہ کرسچن آ گیا۔ بہت دفعہ بہت سے لوگوں کو ایسے سنتے ہوئے دیکھا میں نے۔ یقین جانیں، انہی باتوں کی وجہ سے آج مسیحی قوم بہت پیچھے جاتی جا رہی ہے۔ میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتانا تھا کہ ان کی غلط تشریحات اور غلط نظر اندازیوں کی وجہ سے ہمارے بہن بھائیوں کے دماغ، ذہن گندے سے برے ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جہاں پر ہمارے لوگ بری باتیں بولتے ہیں، اور وہ کیسے؟ دیکھیں، پہلی بات، اگر گھر والی عورتوں کو قابو میں کرنا ہے تو ان کو کرو، دوسروں کو رہنے دو۔ جی ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہو۔ آج سے ہر مرد اپنے گھر کا ذمہ داری لے لینا اور اس کو سچ بتا کے کنٹرول کروانا شروع کر دے تو ایسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا، چھوٹی سوچ ہے، چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے نظر ہے۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ یہ سوچ چھوٹی ہمیں کہیں اور سے نہیں آئی، خدا کے کلام سے سن کر آئی ہے۔ تو یہ بات اگر ہمیں سن کر خدا کے پاک کلام سے آپ کو چھوٹی نظر والا کہنا ہے، چھوٹی سوچ والا کہنا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا، جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں، او یار اوپن مائنڈڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اوپن مائنڈڈ ہونا بہت سا ضروری ہے، لیکن کن چیزوں میں؟ اخلاقیات میں، سیکھنے والی ایتھکس میں، اور اچھے کاموں میں اوپن مائنڈڈ ہونا ضروری ہے، پازیٹیوٹی ہونا بڑی ضروری ہے۔ لیکن برہنگی کے لیے کہیں پر بھی کسی بھی دین میں اجازت نہیں دی گئی۔ چوتھا، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، فلانے ملک میں چلے جائیں، وہاں پہ چلے جائیں، وہاں کا لیونگ سٹینڈرڈ ایسا، دوسرے ملک میں رہنا تھا تو ادھر ہی رہتے۔ اگر آپ نے ان ملکوں میں آ کے بھی لیونگ سٹینڈرڈ کو فالو نہیں کرنا تو کیا فائدہ یہاں پہ آنے کا؟ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاں پر اپنے ملک میں رہ کے خدا کے کلام کو تو فالو کرتے ہیں۔ وہاں پر ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کا خیال تو رکھتے ہیں کہ کوئی باہر کے ملکوں میں تو کوئی کسی کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، چھوٹے بچوں کو بھی نہیں کچھ کہہ سکتا۔ نمبر 5واں، سب اپنے ہی تو ہیں، کون غیر ہے یہاں پر؟ وہ میرا دوست ہے، وہ میری فلانے کی دوست ہے، وہ میرے فلانے کے انکل ہیں، وہ سارے ایسے ہیں، وہ سارے اپنے ہی تو ہیں، ہمارے گھر میں آتے جاتے ہیں، وہ اپنے ہی تو ہیں۔ اگر ان کے سامنے جسم کا پارٹ نظر آ بھی گیا تو کون سی کوئی بڑی بات ہے؟ مگر نہیں بہن بھائیو، ایسا نہیں ہے۔ بزرگوں، آج آپ کو صلاح کاری کی ضرورت ہے۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ صرف اور صرف میاں بیوی ہی ایک جسم والے ہوتے ہیں، اور ہم جب اپنے جسم کو ہی نہا دھو سکتے ہیں، صاف کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اپنے جسم کو ہی، دوسرے کے جسم کو نہیں۔ ڈاکٹر کا ہونا، طبیب کا ہونا الگ بات ہے، لیکن ہم فیشن ازم میں جو آ چکے ہیں اس کی وجہ سے ہم آج خدا کے کلام کو اگنور کر کے، خدا کے دیے ہوئے فیشن کو الگ کر کے دوسرے فیشنوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ ہم دوسری لوگوں کے قوموں کی فیشن کو عزت دے رہے ہیں، نہ کہ ہم آج خدا کے کلام کو، اس کے منہ کی باتوں کو عزت دے رہے ہیں۔
اور جیسا کہ عزیزو آپ نے یرمیہ 2 باب اس کی 25ویں آیت کو پڑھا ہے، اسی طرح سے آج میں ابھی آپ کو ایک اور حوالہ دینے والا ہوں، نوح کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، یروشلیم سخت گناہ کر کے نجس ہو گیا، یعنی کہ برا ہو چکا، بدکار ہو چکا۔ جو اس کی تعظیم کرتے تھے سب اسے حقیر جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کی برہنگی دیکھی ہے۔ ہاں، وہ خود آہیں بھرتا اور منہ پھیر لیتا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کا مقصد اور اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ خداوند اپنی قوم کو کبھی بھی نجس ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ جو لوگ خدا کی قوم کی کبھی تعظیم کرتے تھے، آج وہی قومیں خدا کی قوم کی حقارت کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ کس وجہ سے؟ ہم اب اپنے خدا کے منہ کی باتوں کو آج اگنور کر چکے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اسی طرح میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، ممنوع جنسی افعال کے بارے میں اخبار کی کتاب اس کا 18 باب ضرور پڑھیں۔ آپ جانیں گے کہ بہت سی چیزیں ہمارے پادریوں نے، ہمارے سربراہوں نے، ہمارے گھر کے بڑوں نے ہمیں نہیں سکھائیں، اور اس کی وجہ سے آج ہمیں دنیا کہاں سے کہاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں یہ نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ ایسا کریں کہ جی بالکل ہی کوئی برقع شرقہ پہن لے۔ دیکھیں، برقع پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، ہمیں خداوند کے زندہ کلام کو عزت دینی ہے۔ اگر برقع پہن کر ہم خدا کے کلام کو عزت دے سکتے ہیں تو ہمیں برقع پہننا کیا، ہمیں کوئی پردہ بھی باندھنا پڑے گا نا تو ہم پردہ بھی باندھ لیں گے۔ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر لوگ نیکڈ رہنا پسند کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ یہ اس ویڈیو پہ کلک کریں۔